الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوال، دوسری جماعت میں شمولیت خودکشی، تحریک انصاف کے بطور جماعت سیاسی وجود پر تبصرہ، ڈکٹیٹرز کے دور اور جمہوریت سے جڑے خدشات پر کھل کر ریمارکس، مخصوص نشستوں کا براہ راست نشر ہونے والا مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اگلے 48 گھنٹوں میں فیصلہ متوقع ہے۔ آج کی اہم ترین سماعت میں الیکشن کمیشن کے موقف میں بڑا تضاد سامنے آیا۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ گزشتہ انتخاب میں باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں کیسے دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ باپ پارٹی کو نشستیں دینے کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن ایک معاملے پر دو مختلف موقف کیسے لے سکتا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ موجودہ الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کو سن کر فیصلہ کیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک وکیل نے ایک کیس میں کچھ موقف اپنایا، شام کو کچھ اور۔ But the problem is that you are a constitutional body and you seem to be taking, different stances as and when you understand the law, how you choose to understand the law. There has to be some consistency, and if you are not agreeable with what happened in the last election, you would then write it somewhere, you would meet on it. کمیشن تو کمیشن ہوتا ہے، لیکن سر یہ بتا دیں Sir, I made my submission on that. سر صاحب اس کو آپ لائٹلی لے لیں۔ ایک دفعہ کسی نے کوئی آرگیو کر رہا تھا صبح کوئی کیس، تھوڑی دیر بعد دوسرا کیس، کورٹ نے آبزرو کیا آپ تو بڑا اپنے آرگومنٹ مختلف کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آئی ایم وائزر ناؤ، اور یو کین آلسو سے آئی ایم مور فریئر ناؤ اور لیس فریئر ناؤ دین the then election commission or the present election commission. So there was a lot more thought given to this. دوران سماعت جسٹس منیر اختر نے بھی الیکشن کمیشن کے دورے موقف پر ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے اور اب مختلف موقف اپنایا ہے۔ الیکشن کمیشن آج کہتا ہے گزشتہ انتخابات میں کیا گیا ان کا فیصلہ غلط تھا۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل الیکشن کمیشن سکندر بشیر سے استفسار کیا کہ بتائیے غلطی کہاں اور کس نے کی۔ مخصوص نشستوں کے اس مقدمے کی سماعت کا یہ پہلو بھی دلچسپ رہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جانب سے ہر وہ نقطہ اٹھایا گیا جہاں تحریک انصاف گناہگار تھی، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے بیشتر ریمارکس جمہوریت کی روح حق رائے دہی کو محفوظ رکھنے پر رہی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے نقطہ اٹھایا کہ تحریک انصاف کے 2018 میں بھی پارٹی انتخابات نہیں ہوئے تھے، تب انتخابی نشان کیسے مل گیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس پر جائیں گے تو چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی کھل جائے گا۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تو کئی سال قبل سے آ رہا تھا۔ تحریک انصاف بار بار انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے وقت مانگ رہی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کاش میرا چیف جسٹس جیسا دماغ ہوتا، پڑھتے ہی سب کچھ سمجھ جاتا، لیکن میں عام آدمی ہوں۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن بطور ادارہ زیر بحث آیا۔ ہارنے والا کہتا ہے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، ہم ادارے کی قدر نہیں کرتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کے ریمارکس پر سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن اتنا زبردست ادارہ ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان حقیر ادارہ نہیں ہے، نہ ماتحت ادارہ ہے آپ کے، نہ سپریم کورٹ کے۔ یہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو دکھانا ہوگا کہ اس نے یہ غیر آئینی چیز کی ہے، تب میں اپنے اختیار استعمال کروں گا اس کے خلاف۔ بے شک میرا ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزوں میں اس سے اختلاف کروں، مگر میں اسی وقت انٹرفیئر کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ اب وہ آئین اور قانون سے ہٹ چکے ہیں۔ جیسا چیف صاحب کہہ رہے ہیں آپ اتنا زبردست ادارہ ہیں تو آپ کو تو منٹ لگتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ثابت کیجیے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدام کیا، ہم اڑا دیں گے۔ یہ دیکھنا ہوگا الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کام کیا ہے، پھر ہم اس میں مداخلت کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت چاہتی ہے جس سیاسی جماعت کا جو حق ہے اسے ملے، کسی کو کم زیادہ سیٹیں نہ چلی جائیں۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ حق کیا ہے، سپریم کورٹ نے آئین کو دیکھنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 دن قبل اسی کیس میں جسٹس اطہر من اللہ نے 4 صفحات پر مشتمل انتہائی اہم اضافی نوٹ جاری کیا ہے، جو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدام کو ثابت کرنے کے ریمارکس کی مکمل نفی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے نوٹ میں تحریر کیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ آروز پر ڈالنے کی کوشش کی۔ وکیل کے دلائل نے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مطمئن کرنا ہے کہ سیاسی جماعت کس جواز پر انتخابی عمل سے باہر ہوئی۔ الیکشن کمیشن مطمئن کرنے میں ناکام رہا تو اس کی آئینی ذمہ داری پر سنجیدہ سوالات اٹھیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے مزید لکھا کہ مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا نہیں، یہ اصل سٹیک ہولڈرز یعنی کہ ووٹرز کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے۔
जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में सबको यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और वाज़ेह हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने इजाफी नोट में कहा कि बादियुल नजर में सूरत हाल गैर मामूली थी। नाअहल होने वाली सियासी जमात के उम्मीदवार अपनी हैसियत रखना चाहते थे। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह का असर सियासी जमात, वोटर्स और मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने पर पड़ा। गवर्नेंस, पॉलिसियां, कानून साजी और अवाम का एतमाद का इन्हिसार इंतखाबी अमल पर होता है। नाज़रीन, आज की समाअत में बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2018 और 2024 में रिजर्व सीट अलॉट करने का फॉर्मूला और दस्तावेजात कल तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम तरीन समाअत में तहरीक इंसाफ जिस जमात के साथ हाथ मिला के तहरीक आगे बढ़ाना चाहती है, आज उसी जमात JUI-FA ने तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स अपने पास रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दलाइल को सपोर्ट किया है और तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट गए हैं। एक ऐसी सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल है। एक तरफ रिजर्व सीट्स का मामला है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ करारदादों पे करारदादे कोर कमेटी के थ्रू पास करा रही है। अंदरूनी बहरान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज के लिए इजाजत दीजिएगा।